بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں۔ اکثریت آئی تھنک 80% یا اس سے بھی ابو ہو سکتا ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اور ہر فیملی ممبر کوشش کرتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری روزگار کے حصول کے لیے جاؤں۔ تو میں ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو آج مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہو تو، اور یورپ کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ آپ ایزیلی لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں، انلیگل طریقے سے نہیں۔ جیسے وہ بوٹوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے لے جاتے ہیں تو جا کے وہ کئی ہمارے بھائی پہنچتے ہیں، کئی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو وہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس کے ذریعے کبھی بھی آپ نہ جائیں، لیگل طریقے سے جائیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اس طریقے سے جائیں۔ اور سب سے بہترین جانے کا طریقہ کوریا، سب سے بہترین کوریا جانے کا طریقہ کار ہے۔ آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو ایزیلی جا سکتے ہیں۔ اچھا، کوریا جانے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں، کیوں کئی بچے ہمارے جو ہے نا وہ اپلائی کر دیتے ہیں، ان کا نام آ جاتا ہے، لیکن ان میں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو ٹیسٹ دینا ہے کس چیز کا دینا ہے۔ ٹیسٹ کے حوالے سے مختلف اکیڈمی ہیں، میں نے کافی اکیڈمیوں میں چکر لگایا ہے، دیکھا ہے، چیک کیا ہے، تحقیق کیا ہے، کسی دوستوں کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ جیسے پاکستان میں بہت ساری اکیڈمی ہیں، میری علم میں کوئی ہیں 5-7 اکیڈمی، تو ان اکیڈمیوں میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے نمل اکیڈمی ہے، وہ ECB کوئی ہے، پنڈی میں بھی بہت ساری اکیڈمی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کوئی ملک شہد کی صاحب کی اکیڈمی ہیں، اچھی چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی اکیڈمی ہیں، اچھی چل رہی ہیں، اچھی پڑھا رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں۔ لیکن چکوال کی جو اکیڈمی ہے، دی بیسٹ اکیڈمی، چکوال تحصیل چوک پہ ہے، یہ بہت زبردست۔ ان کے جو ٹیچر ہیں مطلب غلام مرتضیٰ صاحب، بہت اچھے کورین لینگویج وہ کراتے ہیں۔ میں تو ان سے بڑا امپریس ہوا ہوں، بہت مجھے وہ اچھے لگے ہیں۔ ان کا طریقہ کار، میتھڈ، ان کا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو، یا وہ کمانے کے لیے یا روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے انہوں نے اکیڈمی نہیں کھولی ہوئی۔ وہ اکیڈمی میں پڑھاتے کاروبار کے لیے نہیں ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں، اس بچے سے میں نے لیا، بس اب فٹیک سمجھ کے وہ نہیں کر رہے۔ یار میں نے یقین مانے کہ میں ان سے اتنا خوش ہوں، ایکسپائر ہوا ہوں، ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو میرے پاس آیا ہے، گو کہ اس نے پیسے دیے ہیں، مجھے پیسے دیے ہیں، لیکن اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے۔ اسے اتنا پیارے طریقے سے پڑھاتے ہیں، میتھڈ ان کا اتنا پیارا ہے، پھر سکل کی وہ جو ٹریننگ دیتے ہیں، کیا بات ہے یار، بہت زبردست۔ میں ان سے بہت خوش ہوا ہوں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک ٹیچر کو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور اس ٹیچر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا یہ سٹوڈنٹ یہ جائے کامیاب ہو جائے، یہ ناکام نہ ہو۔ یہ جس جگہ بھی ٹیسٹ دے، جہاں بھی یہ انٹرویو دے، کم از کم یار میری اکیڈمی اور میرا نام بدنام نہ ہو۔ اس لیے تو ان کی اکیڈمی کے زیادہ تر 99% بچے پاس ہو جاتے ہیں، انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بچے 170، 180، 160 اس سے بھی زیادہ نمبر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں تمام اکیڈمیوں کو، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی اکیڈمی صحیح نہیں پڑھا رہے، ٹیچر نہیں اچھے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا رشتہ جو ہوتا ہے نا بڑا اچھا اور بڑا مخلصانہ رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مخلص ہو کے ٹیچروں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کا آئینہ ہوتے ہیں، وہ آپ کا آئینہ ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا فیس ہوتے ہیں۔ آپ اگر وہ کامیاب ہوئے تو آپ کی اکیڈمی، آپ کی شخصیت کامیاب ہوگی، آپ کا نام ہوگا۔
لہٰذا چکوال کے حوالے سے مجھے تو ملک غلام مرتضیٰ صاحب جو دی بیسٹ اکیڈمی میں تحصیل چوک میں پڑھاتے ہیں مجھے اچھے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طریقے اپنے اسٹوڈنٹ سے مخلص رہیں، انہیں کامیاب ہوتا دیکھیں، اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے آپ کے اسٹوڈنٹ جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔